دہلی لے پہنچا اور تقریباً رات کو 1:30 بجے ایمبیسی سے ساری بات چیت کمپلیٹ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مولانا نصیر صاحب اگر مجیب الرحمان صاحب اس کو کیا معلوم کہ مفتی صاحب ہیں یا کوئی خانقاہی ہے، اس نے یہ کہا کہ اگر مجیب الرحمان صاحب کو ہم دہلی سے کسی طرح سے بھیج بھی دیتے ہیں تو جدہ سے ان کو واپس اب یہ حالات ایک طرف جانے کی خوشی اور دوسرے طرف یہ خبر سے غم کیسے بتائیں رات بھر سوچتے رہے، نہ نیند آ رہی ہے نہ چین مل جائے۔ بھائی ایک آدمی مکمل تیاری کے ساتھ گھر سے دہلی تک آئے، اب یہاں ان کو اگر بتایا جائے کہ آپ نہیں جا پا رہے ہیں تو میں بتاؤں کیسے کہوں؟ حضرات گرامی، پھر میں نے کہا کہ بھائی یہ چھپانے والی بات بھی نہیں ہے۔ پھر ہمارے آفس کا جو کلرک تھا اس لڑکے کو ساتھ میں دیا، میں نے کہا کہ چلو مفتی صاحب کے روم میں جاؤں گا۔ پھر میں حضرت کے روم پہ گیا اور اپنے بدن میں بٹھایا، گفتگو کی شروعات کہیں سے بھی ہوئی۔ لاسٹ میں میں نے کہا کہ حضرت کیا بتاؤں، ہر طرح کی کوشش کرنے کے بعد بھی ہم لوگ ناکام رہے، آپ کا ویزا نہیں لگا۔ قسم خدا کی جو پتہ نہیں یہ محبت ہونے کی وجہ وہی ہے، انہوں نے جو ایک طرح سے رونا شروع کیے، ایئرپورٹ میں آنے کے بعد اس طرح سے رو رہے تھے کہ گویا کہ اس کے خاندان میں کسی کا کہیں پہ کوئی انتقال ہو گیا۔ میں نے بہت سمجھایا، میں نے کہا کہ حضرت مصلیحت خداوندی ہے، آپ ایک بار میں نہیں جا پا رہے ہیں، شاید کہ کوئی سنت ادا ہونا ہے، آپ ٹینشن مت لیجیے، اس بار بھی میرے سے 5 دن بعد میں جانے والا ہے۔ میں نے اپنے ڈائریکٹر سے لڑ جھگڑ کر میں نے کہا کہ نہیں مفتی صاحب کو میرے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا، ان کو میں نے اپنے لسٹ میں شامل کروایا اور جو 6 دن بعد جانے والے تھے وہاں کے لوگوں کو، بھونیشور کے لوگوں کو جو ہے ان کے طرف کیا اور میرے ساتھ میں لے کے گیا اور جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے حضرت کی وہاں پہ جو ہے خدمت گزاری کی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے تو یہ بڑی بات۔ بہرحال میں ابھی تقریر کیا کروں اور کہاں سے شروع کروں؟ بس وہ جو حضرت کی جو وہ جدائی تھی، ہم لوگ چھوڑ کے گئے تھے اور میں نے کہا کہ بھائی یہ بزرگان دین کی سنتیں ادا ہو گئی۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو روک دیا گیا، سرکار تاج الشریعہ کو روکا گیا، حضور مجاہد ملت کو روکا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہی بزرگوں کے فہرست میں ہمارے مفتی نجیب صاحب کا بھی نام آ گیا، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا ہے۔ تو بہرحال دیکھیے حضرت کے تعلق سے جو ہے وہ بہت ہی مشہور زمانہ کلام حضور، اور چونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت کو بہت زیادہ محبت ہے اپنے مرکز سے، بے شک ہے نا، چاہے وہ سرکار اعلیٰ حضرت ہوں چاہے وہ حضور مفتی اعظم ہوں محسن ملت ہوں۔ الحمدللہ میں بھی اسی خانقاہ کا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ مدح سرائی کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرات محترم تو بہت ہی حضور مفتی اعظم نے جب روک دیا کہ آپ نہیں جا سکتے، تو آپ وہاں سے واپس آئے، لڑے گئے جھڑے گئے تو نہیں، واپس آنا پڑا۔ بخت خفتان واپس آ رہے تھے تو انہوں نے جو تحریر فرمائی، قسم خدا کی میں کوئی شاعر تو ہوں نہیں اجاز بھائی کی طرح، پڑھیے بخت خفتان، لیکن میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب کے حوالے سے یہ چند اشعار میں آپ کے سامنے پڑھوں عطا ہو تاکہ ان نعت خانوں کے فہرست میں اپنا بھی نام درج ہو جائے۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھر بھی ایک بار اور درود پاک کوئی اللہم صلی علی سیدنا بخت خفتہ کہتے ہیں کہ برا وقت ہے نا، مفتی صاحب کی طرف دیکھیں اور اس جدائی کو دیکھیں کہ آپ نہیں جا پا رہے، کیسا دل میں کیا گزرا ہوگا، حضور مفتی اعظم کے دل پہ بھی کیا گزرا ہوگا۔ بخت خفتہ بخت خفتہ مجھے روح پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ بخت خفتہ مجھے روح پہ جانے نہ دیا، بخت خفتہ بخت خفتہ بخت خفتہ
چشم سیدے چشم سیدے کلیجے ماشاء اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، ہجرت مدینہ، عاشق رسول، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. چشم سیدے کلیجے سے لگانے ندیاں بخت خفتانے. آپ پوچھ دیجئے مفتی صاحب کو، وہ بیٹھ کر کروں نے تھے، میں نے کہا کہ حضور یہ آپ کے ساتھ میں انفرادیت رہی ہے تو ہمارے اکابرین کے ساتھ میں ایسا ہو چکا ہے. آپ ٹینشن کر لیجئے انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گے. حضرت آپ صبر رکھیے. لیکن اس وقت وہ اس طرح سے رو رہے تھے، ہچیاں سی بن گئی اور یہ دہلی ایئرپورٹ میں حضرات گرامی اور اس کا صدمہ جب منظر صاحب کے وجہ سے ہماری ملاقات میں نے کہا کہ حضرت دعا فرمائے کہ کسی طرح سے مفتی مجیب صاحب جو ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. اور میرے لیے خوش قسمتی کی بات تھی کہ گئے بھی تو میرے ساتھ میں ہے کہ نہیں. یہ بڑی بات تھی. کیسا لگا؟ اچھا دیکھیے صاحب، آج نہ ہمارے پاس اعمال ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود ہم لوگ جو ہے نا اطلاع کے نظر سوچتے ہیں کہ بہت بڑا پرہیزگار نہیں، بہت بڑا متقی نہیں ہے کہ نہیں. لیکن قسم خدا کی حضور مفتی اعظم کی عاجزی، انکساری، خاکساری اور ان کی تقویٰ اور پرہیزگاری کو دیکھیں کیا فرماتے ہیں اللہ. اور انہوں نے اپنی عبادت و ریاضت کو جو ہے اپنی آخرت کا سامان نہیں سمجھا کہ بھائی اس کی وجہ سے میں جنت میں جاؤں گا. انہوں نے ان کا خیالات کو آپ دیکھا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا. میرے اعمال کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ سرکار جانے ندیاں میں بجھاتا مجھے سرکار جانے ندیاں. چشم دل سینے کلیجے سے لگانے ندیاں. چشم دل سینے اللہم صلی علی سیدنا اللہ رسول محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں اعلان فرمایا ہے. ابھی حضرت بھی اپنے ملفوظات سے آپ کو نواز رہے تھے. اتم الحج والعمرہ. دیکھیے انشاءاللہ کبھی اگر اسٹیج میں حضرت سے اب تو محبت ہے انشاءاللہ رہے گی تعاون رہو. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو میدان محشر کا ساتھی بنایا ہے دنیا میں تو اٹھائے بھی ساتھ ہے. تو کبھی پروگرام ہوگا، کبھی تقریر ہوگی. کچھ غلط فہمیاں جو ہمارے لوگوں میں ہیں اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت، عزت، شہرت، طاقت، قوت سب چیزوں سے نوازا ہے. اس کے باوجود اس کے سامنے آپ ذکر کیجئے کہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کم سے کم حج نہیں تو عمرہ کر لیا. مدینہ رسول کی جو ہے آپ جو ہے حاضری لگائیے، زیارت کیجئے. تو اچھے پڑھے لکھے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر مقدر میں ہے تو ضرور جائیں گے، اللہ بلانا. مفتی صاحب یہاں پہ موجود ہیں،
میں تو اس وقت خوشی سے مچل گیا جس وقت سنا کہ حضرت الحمدللہ کئی کتابوں کے مصنف کی. مفتی صاحب سے پوچھے کہ بھائی اب کیا آپ کو کوئی نام لے کر کے وہاں سے بلائے گا؟ فلاں صاحب آؤ، فلاں صاحب آؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اعلان فرما دیا ہے وَأَقِیمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تو اب پھر کون سے حکم کے آپ انتظار میں ہیں؟ اچھا اور کسی کے سامنے اگر ذکر کیجئے کہ چچا اب آپ کی جو ہے داڑھی سفید ہو گئی، آپ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، کس دن کے انتظار میں ہیں آپ؟ یہاں پوچھے ان جوانوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے عمرہ میں. ہمارے یہاں کے حجاج کرام جب جاتے ہیں اس میں سے کوئی گئے ہیں آئے مجھے نہیں معلوم، مگر اتنا تو میں ڈنڈے کے چوٹ پہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ وہاں سے واپس آنے کے بعد زمزم شریف باندھ کر کھجور باندھ کر وہ حاجی صاحب تو کہلاتے ہیں، لیکن صحیح معلوم ہے وہ انہوں نے ارکانوں کو ادا بھی کیا کہ نہیں کیا اللہ بہتر جانتا ہے. نہ چلنے کی طاقت ہوتی ہے صاحب، اور حرم شریف سے عزیز گاہ میں آپ کو جو ہے 15-16 کلومیٹر دور آپ کو رہنا ہے، وہاں جا کر کے آپ کیا کریں گے؟ ہمارے باپ داداؤں نے جو پہلے جو رونی نہیں بولتے تھے اس میں جو مہد یا تو بیل ہوتا تھا، وہ اگر صحیح گھوم رہا ہے تو سبھی گھوم رہا ہے، وہ اگر غلط کر رہا ہے تو سبھی غلط کر رہا ہے. کوئی پرسارے ہاتھ نہیں ہوتا ہے، کوئی آپ کو وہاں رہبر اور رہنما نہیں ملتا ہے. سب سے زیادہ جب موت ہوتی ہے، موت تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، عرفات اور مینا کے میدان میں لوگ پانی کے لیے ترس جاتے ہیں صاحب. اب ایسی حالت میں جا کے بیچارہ حج کر کے آئے گا، کون سے ارکان ادا کر کے آئے گا؟ لیکن جب تک تندرستی باقی ہے، جسم طاقتور ہے، ہر طرح کی شعور ہے، ساری چیزوں کو وہ سارے ارکان کو ادا کر سکتے ہیں، اس کے سامنے اگر ذکر بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں بچے کی شادی کرتی ہے، بیٹی کی شادی کرتی ہے، اتنی ساری ذمہ داریاں. میں ادب سے ہاتھ باندھ کر ایک سوال کرتا ہوں صاحب کہ ابھی ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہزاروں ذمہ داریاں آپ کے ساتھ میں رہے، اگر ملک الموت آپ کے سامنے آئے آپ کہہ پائیے گا کہ بیٹا کی شادی کرنے کا مجھے موقع دیجیے، بیٹی کی شادی کرنے کا مجھے موقع دیجیے، یہ ذمہ داریاں ہیں اسے نبھانے کا موقع دیجیے، اس کے بعد میری روح برباد ہو جائے چلے گا؟ نہیں، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. جب موت آئی ہے وہ آ کر رہے گی، تو پھر آپ جب موت کو نہیں ٹال سکتے تو کس بہانہ سے یہ سب حالات نہیں کر رہے ہیں؟ اس سال نہیں اگلے سال جائیں گے. حضرات دہلی اور بمبئی گھومنے کے لیے ہمارے نوجوان اگر ادھر جاتے ہیں گھومنے کے لیے نا تو وہ لاکھوں روپے یہاں جا کر ختم کر کے آ جاتے ہیں، لیکن یہ 95,000 روپے اور مکہ اور مدینہ شریف کی وہ زیارتیں اور وہاں کا وہ رہن سہن، وہاں جانے کے بعد جب حاجی صاحب لوگ واپس لوٹتے ہیں تو اس بات کو کہنے کے لیے وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو 95,000 روپے رقم ادا کیا ہے صاحب، تو کیسے آپ لوگ یہ سب مینج کر لیتے ہیں؟ پوچھئے ابھی آپ لوگ کیا ہیں مفتی صاحب سے پوچھئے. حضرات میں تقریر کرنے کی غرض سے نہیں آیا، چونکہ مجھے کچھ معروضات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، پھر انشاءاللہ کسی موقع پر خاص طور سے تقریر کرنے کے لیے آؤں. اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ مجھے آپ لوگوں کا نظرانہ چاہیے اور نہ مجھے آپ لوگوں کا لفافہ چاہیے، بس دعائیں دیتے رہیے گا کہ اسی طرح سے عمر تمام ہو جائے. آج اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اگر رات بھر سجدے میں رہوں تو کم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری سوچ سے زیادہ مجھے نوازا ہے. یہ رب کا سمجھے کہ نہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرات البدر کے ساتھ میں کیوں جائیں؟ دنیا میں تو بہت دور ہے، البدر ہی کی کیا خصوصیت ہے؟ حضرات سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ البدر ہی واحد ایک ٹور ہے جس میں 63 علماء اہل سنت کام کرتے ہیں. سبحان اللہ، سمجھے؟ رزق کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑے کو کھلاتا پلاتا تو انسان کو تو کھلائے گا ہی. اس میں آپ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پیسے کا محافظ کوئی بن جائے، لیکن ایمان کا محافظ بننا بڑا مشکل ہے بھائی. یہاں سے جانے کے بعد وہاں کی جو زیارتیں ہیں، آپ وہاں جانے کے بعد اگر ہم زیارتوں کو نہیں کر پائے تو آپ کیا کرنے کے لیے، کیا دیکھ کر کے آئے؟ اللہ اکبر. میں کہاں کی بات بتاؤں، مفتی صاحب کی محبت اور وابستگی دیکھ کر میں نے کہا کہ حضرت ایک رات کو وہ بھی میرے پیچھے لگ گئے کہ آپ ایک جگہ لے جانے والے تھے، کہاں لے کے جائیں گے؟ بس وہی سن لیجیے انشاءاللہ آپ کا چل جائیے گا. حضرات کون سی جگہ ہے؟ وہ غار سجدہ ہے. اللہ اکبر. غار سجدہ کا تذکرہ جب علماء بیان کرتے ہیں سامعین بھی روتے ہیں، علماء اکرام بھی روتے ہیں. کون سا غار سجدہ؟
اللہ اکبر. اچانک آقا علیہ السلام صحابہ اکرام کی نظر سے اوجھل ہو گئے. 3 دن گزر گیا. حضرت ابوبکر پریشان ہے, عمر فاروق پریشان ہے, عثمان غنی پریشان ہے, صحابہ اکرام اہل بیت اطہار سیدہ فاطمہ الزہرا حسنین کریمین ہر طرف سے رونے دھونے کی آواز آ رہی ہے. سرکار کہاں چلے گئے, سرکار کہاں چلے گئے. اللہ اکبر. کوئی ادھر جا رہے ہیں, کوئی ادھر جا رہے ہیں, ڈھونڈنے کے لیے نکلے. چلتے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کے کنارے سے گزرتے ہیں. ایک چرواہ پر نظر پڑتی ہے, بکری چرانے والا پوچھتا ہے کہ بتاؤ میرے آقا کو ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے, میرے مصطفیٰ جان رحمت کو ادھر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. چرواہ نے کہا نہ ہم تمہارے آقا کو جانتے ہیں, نہ ہم تمہارے نبی کو جانتے ہیں, البتہ ایک کوئی انسان ہے جو اس پہاڑ کے کوہ میں آج 3 دن سے آنسو بہا رہے ہیں, جس کا رونا دھونا دیکھ کر ہماری بکریاں بھی کھانا پینا چھوڑ دی ہے. آپ جا کر کے دیکھیے. اللہ اکبر. صحابہ اکرام خراما چلتے ہیں. وہاں جا کر جب دیکھتے ہیں سرکار سجدہ کار ہے, داڑھی شریف ٹھیک گئی ہے, آپ کے چہرے مبارکہ میں غم کے آثار ہیں. آقا علیہ السلام زارو قطار رو رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ رو رہے ہیں اور یہ رب کی بارگاہ میں مناجات کر رہے ہیں. رب حبل امتی, رب حبل امتی, اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے, میری امت کو میرے حوالے کر دے. ملت کے نوجوانوں, حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے نا. عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ سجدے سے سر اٹھائیے نا. صحابہ اکرام آ گئے, حسنین کریمین آ کر یہ کہنے لگے سرکار سجدے سے سر اٹھائیے نا. یہ دیکھیں آپ کا نوازا, آپ کی 3 دن کی جدائی نے میری صحت میں کیا اثر ڈالا ہے. سرکار سجدے سے سر اٹھائیے نا. میرے آقا فرماتے ہیں اے ابوبکر مجھے معلوم ہے تم صداقت کے امام ہو, جنت میں چلے جاؤ گے. عمر جنت میں چلا جائے گا, عثمان جنت میں چلا جائے گا, میرے صحابہ چلے جائیں گے, مگر میں اس امت کو دیکھ رہا ہوں. فجر پڑھے گی تو ظہر چھوڑ دے گی, ظہر پڑھے گی تو عصر نہیں پڑھ پائے گی, جمعہ کے جمعہ مسجد میں جائیں گے. وہ میری امت گنہگار امت سلام کے راستے کو کیسے پار کرے گی. جہنم کی آگ کی حقیقت یہ ہے اگر ایک ووٹ اگر اس دنیا میں بھیج دیا جائے تو پوری دنیا جل کر خاکستر ہو جائے. اللہ اکبر. میں اس جہنم کو یاد کر کے رو رہا ہوں. صحابہ اکرام بار بار سرکار سے کہے سرکار آپ سجدے سے سر اٹھائیے سرکار. اللہ اکبر. وہ غار سجدہ عام طور پر میرا دعویٰ ہے آپ کسی بھی ٹور سے چلے جائیں, پوچھیں مفتی صاحب سے, سامی بھائی سے, میں پورے 85 لوگوں میں صرف شاید ہم لوگ 7-8 آدمی گئے تھے, 7-8 آدمی کو ہی لے کے گئے تھے اور جان پہ کھیل کر آرمی زون میں وہ داخلہ ہو گیا. وہاں جانے کے بعد اگر ڈائریکٹ آپ کو گولی چلا دے تو بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. بورڈ لگا ہوا ہے کہ آرمی زون میں آپ داخل نہیں ہو سکتے. حضرات وہاں کی تحریک چل رہی ہے, ایک سازش کا تحت سرکار سے جن چیزوں کو نسبت ہے وہ دھیرے دھیرے مٹایا جا رہا ہے, دھیرے دھیرے مٹایا جا رہا ہے. جالی سے پھیر دیا ہے, پھر عاشق لوگ کاٹ کر کے راستہ بناتے ہیں, پھیر دیتا ہے, پھر جاتے ہیں. رات کو ہم ان لوگوں کو لے کر کے وہاں جب پہنچے, وہاں کا نظارہ اگر مفتی صاحب کسی جمعہ میں آپ کو بتاتے ہیں, وہاں نہ کوئی لائٹ ہے, نہ کوئی ہیلوجن ہے, کچھ نہیں لگا ہے. لیکن جو سکون مفتی صاحب کو کہنا چاہوں گا, اگر اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے, سچائی ہے, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں, وہاں آدھا گھنٹہ بیٹھنے میں جو سکون ملتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں کہیں آپ کو وہ سکون نہیں ملے. وہ غار سجدہ میں خود لے کے جاتے ہیں. ہاں ہمارے ساتھ چلنے والا آدمی چاہیے, تھوڑا رسک کرنے والا آدمی چاہیے. جان بچے گی تو بچے گی, جائے گی تو چلیے صاحب چلیں گے. وہاں گئے. اللہ اکبر. زیارتوں کو جب ہم لوگ بتاتے ہیں البدر کو اس لیے جو ہے انتخاب کیا جاتا ہے. حضرات ہم کھانا اور ہوٹل دکھا کر کوئی نہیں لیتے. الحمدللہ کسی ٹور والے سے کم بھی نہیں کھلانے دیتے ہیں, لیکن ہمارا اولین فوکس یہی رہتا ہے کہ ہمارے وہاں سے لوگ جب آئے ہیں ایک بار دو بار ہی آئیں گے. اگر یہ آنے کے بعد جب کسی مجلس میں جا کے بیٹھے تو وہاں جا کر اگر علماء بیان کرے تو وہ فوراً کیچ کر کے چلے جائے کہ ہاں یہ جگہ کو ہم نے جا کے دیکھا ہے, یہ جگہ دیکھنے میں جا کے یہی البدر کی خصوصیت ہے. اور میرے سامنے جو اعجاز بھائی اس بار جو واقعہ پیش آیا, میں نے کہا کہ یار قسم خدا کی مجھے تو بریلی سے بے انتہا محبت ہے, اور وہ محبت میں اور 4 نسلوں لگا. اسی وقت میں آ کر کے مسعود قبلہ کو بولا کہ حضرت آج ہم لوگوں کے ساتھ میں سب, میرے ساتھ میں ایک ہمارا ایک لڑکا اور ہے مزمل مدنی بولکری, تو ہم لوگ کہے کہ چلو یار آج جائیں گے. باپ کے سلام سے داخلہ کیے اور سرکار کی کارگاہ میں بس اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام کہنے کے لیے جو ہوگا دیکھا جائے. چلیے اب چلیے پڑھتے جائیں.
सरकार की बारगाह में सलामी देने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में जो भी पढ़ते जा रहे हैं, वहाँ की पुलिस हाथ पकड़े और पकड़ने के बाद वो कुछ भी तो बोल सकता था नाज़र। मैं उसी वक्त समझ गया कि मुफ्ती मुजीब साहब आपको बरेली से इतनी मोहब्बत क्यों है। उस क्यों का जवाब मुझे सरकार के रोजे से मिल गया है। आजाद बताने के कुछ भी तो कह सकता था कि तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों पढ़ रहे हो, कुछ भी बोल सकता था, लेकिन फौरन मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा अंता बरेली, अंता बरेली। मैंने कहा कसम खुदा की आला बरेली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। ये भी कह सकता था कि अंत हिंदी, तुम हिंदुस्तानी हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जर्मनी हो, इंडोनेशियन हो, श्रीलंकाई हो, इस दुनिया का कहाँ का हो, तुम बिहार का हो, बंगाल का हो, पूछ सकता था, लेकिन नहीं पूछा। अगर वो कहा तो बरेलवी कहकर कहा। इसलिए उस वक्त सीना चौड़ा हो गया कि बरेलवी इसलिए कहा कि जब सलाम को मिटाने की कोशिश की जा रही थी, उस वक्त में अगर किसी खानका ने बढ़ चढ़ के आवाज उठाया है, उस आवाज उठाने वाले का नाम ही मामा वाह वाह, नारे अल्लाहु अकबर, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत। उसी वक्त में वहां से नियत किया, 1 घंटे का ये मैंने मौजू बनाया है। अरे वाह, हजरत कसम खुदा की हजरत, मैंने कहा कि यार कुछ भी कह सकता था, मुझे बरेलवी करके कैसे कहा, वो भी अरबी। अरबी में बातचीत होती, वहाँ की अरबी तो हजरत को पूछे, लोगों में ढूंढेगा तो शायद जिंदगी में नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। तो मुझे कहा क्या था बरेली में, कसम खुदा कहना पड़ेगा। मैंने बाद में जो भी बहरहाल उसने बाद में क्या क्या किया नहीं किया, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, हम लोग चुपके से निकल पड़े, समझे कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सनद मिल गई आप जो है अल बदर के साथ में सफर करें। हज़रात मैं ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं कहूँगा, अल्लाह अकबर। अगर आप वहाँ जाएंगे हम लोगों के साथ में, अगर आप सोए उधर के बारगाह में चले, पता है कोई आंखें ऐसी नहीं रहती है जो आंखों से आंसू नहीं, क्यों ना हो। अल्लाह अकबर जबल रमाद है, आका अलैहिस्सलाम ने तीरंदाजों को वहाँ पे सहाबी को भेजा कि इस जंग का नक्शा चाहे जो भी हो जाए, हार हो या जीत हो, तुम लोग इसको मत छोड़ना। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम जंग बदर के बाद दूसरा अजीम जंग जो है शोहदा उहद की बारगाह में, अल्लाह अकबर, हुआ ये नतीजा कि आपस में जंग हुई, सरकार का दंदान मुबारक वहीं पे शहीद कर दिया गया। और उसके साथ साथ जो हजरत हाकिम मदीना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में जो मामला आया, वो उनके सामने जब वो बयान किया जाता है ना, कोई आंखें इस तरह नहीं रहती है कि वो बर्दाश्त कर ले। अल्लाह अकबर। कौन हाकिम मदीना हजरत, जब तक वो एकदम अपने ज़ाहिरी जिंदगी के साथ रहे, सरकार के साथ में चट्टान बनकर खड़े रहे और उसको क्या कहते हैं कि नुकसान पहुंचाने के लिए हिंदा ने गुलाम को बांध के रखी थी। उसके बाद जब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हजरत अमीर हमजा की शहादत होती है, और होने के बाद जब हिंदा आकर उसका कान काट लेती है, दिमाग काट लेती है, गुलाम के जरिए से सीना चाक करने के बाद उसके दिल को निकालती है, उसके गले के फेफड़े को हार बनाकर गले में डाल देती है और गले के जब चिबाना शुरू करती है। अल्लाहू अकबर। हमारे आपके नबी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुफार के जुल्म और सितम में कभी ना रोए, उसके बावजूद भी मेरे आका ने अपने दामन मुबारक से अपने आंसू को बंद कर लिया और कहने लगा, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत करना, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत करना। हज़रात गिरामी, सबसे ज्यादा आका अलैहिस्सलाम और होते रहे। ये और बात है कि हिंदा बाद में ईमान को लाई, मगर मेरे आका ने सहाबी से फरमाया कि मेरे सहाबियों, हिंदा को मेरे सामने आने मत देना, इसलिए कि जब जब ये मेरे सामने आती है तब तब मेरे चचा का कलेजा चबाना याद आ जाता है, मेरे चचा का कलेजा चबाना याद आ जाता है। हज़रात ये सारी बारीकियां हाथ पकड़ कर अगर कोई बताएगा तो उस बताने वाले तहरीक का नाम और है। इसलिए बड़ी सोच और बूझ के बाद आपके इलाके के लिए हम लोगों ने आपका जो ये कायद है, हमने बहुत सारे उलमा इकराम को देखा और हजरत को भी देख रहे थे दिल से, ये और हमारे सालिम भाई
اس علاقے کی رہنمائی فرمائیں گے، نہ کسی ایجنٹ کے چکر میں جانا ہے، نہ کسی کے بہکاوے میں جانا ہے، اور کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ، میں نے مفتی صاحب سے بھی کہا ہے کہ بکنگ سب کا لیجیے، کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے ساتھ کے خادم بن کے میں رہوں، کیونکہ اور بھی لوگ ہیں وہ میرے طرح خدمت کریں گے کہ نہیں کریں گے، اللہ بہتر جانے۔ مفتی صاحب کو پوچھیں، ایک آدمی کا پیر جو ہے نا، دائنا جو پیر اس کا اس بار سر کر کے جو ہے گوشت نیچے گر گیا تھا، شوگر زیادہ ہو گیا، اس کا پیٹ سب میں نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا۔ بولنے کا مطلب یہ نہیں کہ بہت بڑا کر دیا، ہم یہ سوچ کے نہیں خدمت کرتے ہیں کہ آپ نے 95,000 روپے 1 لاکھ روپے دے کے بکنگ کر لیا ہے، بہت بڑا آپ نے ہم کو خرید لیا، یہ نہیں سوچتے کرتے ہیں۔ ہمیں ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ جب تک آپ مکے میں ہیں اللہ کا مہمان ہے، جب آپ مدینے میں ہیں رسول اللہ کا مہمان ہے، ہم لاکھ کچھ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ کی خدمت گزاری میں تھوڑی سی کم و بیشی ہو جائے، کل میدان محشر میں میرے آقا پوچھ لیں گے نصیب تم کو ذمہ داری ملی تھی میرے مہمانوں کی مہمان نوازی تم نے صحیح سے کیوں نہیں کی؟ تو میں تو ڈرتا ہوں کہ آقا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں۔ اس لیے حضرات میں بینر لانے والا تھا، چونکہ شیڈول بڑا بیزی ہے، آفس میں کوئی لڑکا نہیں ہے، گلزار بھائی تو ہمارے سعودی میں ہیں، ابھی مجھے جو ہے 7 تاریخ کو انہوں کو لے کے وشاکھاپٹنم حیدرآباد سے میں جانا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ پھر اس کے بعد آنے کے بعد فروری کے مہینے میں لوگوں کو لے کر کے بغداد کربلا کوفہ نجف اشرف وغیرہ وہاں کا سفر کرنا ہے، لہذا بنا بھڑک آپ پاسپورٹ بنوائیے اور ایک چھوٹا سا مثال لیجیے، مفتی صاحب نے ایک گھر بنایا، میں دوسرے کو مثال نہیں دوں، مفتی صاحب نے یہ گھر بنایا، ان کے انتقال کے بعد یہ گھر ان کے شفاعت کے لیے دعا کرے گا کہ اللہ مفتی صاحب کو بخش دے، مفتی صاحب کو کرے گا۔ ان کا ایک بیٹا ابھی میں نے دیکھا، یہ جناب یہاں پہ بیٹھے رحمت کو پڑھ رہے ہیں، اگر بیٹا نیک ہے تو باپ کے لیے رحمت ہے، اگر بیٹا نیک نہیں ہے تو وہ بھی زحمت ہے، وہ بھی پوچھو گی کہ تم نے اس بچوں کو صحیح تربیت دے کے کیوں نہیں آیا۔ اور آج کا بیٹا اللہ اکبر باپ کے انتقال کے بعد وہ باپ کی قبر میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کے لیے کیا سارے سوال؟ اگر میں کڑوا بول رہا ہوں تو معاف کیجیے، آج کا بیٹا آج کی بہو سے آپ نے امیدیں رکھیں، بھول جائیے یہ کاروبار، یہ بینک بیلنس، یہ پیسہ ٹکا دھن دولت یہ آپ کی سفارش کے لیے کوئی کام آنے والی چیز نہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ 1 لاکھ روپے خرچ کیا، جیسا ہمارے حضرت فرما رہے تھے، 1 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ مکہ المکرمہ گئے، سارا ارکان ادا کر لیے، کعبے کا طواف کیا، صفا مروا کی سعی کی، حجر اسود کا استلام کیا یا بوسہ لیا، سب کچھ کر لیے، مگر آپ کا دل اطمینان نہیں ہے کہ یا اللہ یہ سب تو کر رہا ہوں، کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے۔ آقا جانتے تھے دور دراز سے میری امت آئے گی، اس کو اگر تسلی نہ ملے تو میری امت یہاں سے گمزرا جائے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مکے میں سب کچھ کر لیا ہے میری امت، ہاں یا رسول اللہ سب کچھ کر لیا ہے، کعبے کا طواف کر لیا، ہاں سرکار کعبے کا طواف کر لیا، صفا مروا کی سعی کر لی، حجر اسود کا استلام کر لیا، مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر کے جو ہے ہم نے نمازیں بھی ادا کر لی، ہم نے حدیمِ کعبہ میں جا کے نماز ادا کی، میزاب رحمت کو دیکھا، زمزم کو پی لیا، سارا ارکان ادا کر لیا، کیا تمہیں مغفرت کی بشارت نہیں ملی ہے؟ اور میں نے تو کیا ہے یا رسول اللہ، اب مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میرے آقا اس طرح سے تسلی دے رہے ہیں، سب کچھ کر لیا ہے، آجا میرے روزے کو دیکھ لے، من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے ایمان کی حالت میں میرے روزے کی زیارت کر لی اس کی شفاعت کرنا میرے لیے واجب ہو گئی۔ آج ہی زندگی بھر کما کر کے گھر بنائے، آپ کی سفارش کے لیے نہیں ہے، آل اولاد اگر ٹھیک ہے تو ٹھیک نہیں تو خراب، لیکن 1 لاکھ روپے خرچ کر کے سرکار کے روزے کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیے اور وہاں سے آئے، آنے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا، انتقال تو ہونا ہی ہے، سرکار کی شفاعت آپ کے لیے واجب ہو گئی۔ تو اتنی قیمتی چیز اگر ہمیں مل رہی ہے تو کیوں نہیں ہم اپنی طاقت و قوت برقرار رکھتے رہتے یہ کام کر لیں۔ حضرات گرامی مجھے یہ مقصد نہیں کہ بھائی آپ کو میں اکسا رہا ہوں، اگر آپ کا ضمیر گوارا کرے، آپ کا دل اگر پکارے کہ نہیں بھائی ہمیں جانا چاہیے، کل تک ہمیں دلی بمبئی پٹنہ وغیرہ کا دورہ کرنا پڑتا تھا، کوئی ایجنٹ پیسے لے کے بھاگ گئے، کوئی رکھے، یہ وہ سارا معاملہ الحمدللہ البدر کے جی ایم ہونے کے ناطے آپ کے پیسے اور آپ کے مال اور آپ کے پاسپورٹ وغیرہ کا ہم لوگ ضامن ہیں انشاءاللہ الرحمن، نہ کبھی دھوکہ کھائے ہیں اور نہ کبھی کسی کو دھوکہ دیے ہیں۔ لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، مفتی صاحب کو شاید یہ سب باتیں پتا ہے، 75 لاکھ روپے ختم ہو گیا،
نیست و نابود ہو گیا. لیکن کسی حاجی سے ہم لوگ یہ نہیں کہیں کہ صاحب آپ کا پیسہ ڈوب گیا ہے. بس یہی کہیں گے کہ کیا آپ نے پیسہ دیا ہے, جس کام کے لیے دیا ہے انشاءاللہ ہم لوگ وہ کام آپ کو کرائیں گے. اور الحمدللہ یہ مفتی صاحب کے ساتھ میں کچھ لوگ تھے جو لاک ڈاؤن سے پہلے کے پھنسے ہوئے لوگ تھے. ہم اس سے بغیر کچھ ڈیمانڈ دیے ان سارے لوگوں کو ہم لوگ لے کے گئے. ضرورت پڑی تو ہم لوگوں نے زمین بیچ دیا, ضرورت پڑی تو بیوی کے زیور کو بیچ دیا نکال کر. اللہ کی ذات پہ امید ہے کہ پھر دوبارہ خرید دیں گے, لیکن ایک مرتبہ بھروسہ ٹوٹ جائے گا تو یہ بھروسہ نہیں حاصل ہو سکتا. سمجھے کہ نہیں؟ لہٰذا میں کیا تقریر کروں آج آپ کے سامنے, بہت خوشی ہو رہی ہے اور دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم تمام لوگوں کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور مفتی صاحب کا سایہ ہم لوگوں کے سر پہ دیر قائم و دائم رکھے. اور حضرت الحمدللہ روحانی فیضان بھی یہاں سے اٹھاتے ہیں. آپ حضرات سے آپ کے گاؤں میں آپ کے رابطہ کے سے جاتا ہوں, ابھی بھی بول رہا ہوں ایک مدرسہ آپ یہاں چلا رہے ہیں حضرت, اگر آپ آئیے آپ کا استقبال ہے, آپ آ کے دیکھیے, اگر آپ کا دل گوارا کرے پورا لکھ کر کے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. آپ وہاں جا کر کے بھی آپ چلا سکتے ہیں. حضرات گرامی آج ضرورت ہے ایسے لوگوں کی. دیکھیے ایک آدمی کا سب اچھا کہے کوئی ضروری نہیں ہے, سمجھے کہ نہیں, مگر اچھے اچھے ہی ہوتے ہیں اور ہر اچھے کام کرنے والے کے پیچھے ٹانگ کھینچنے والے رہتے ہیں. اس بات کو مفتی صاحب آپ میں پرواہ نہ کریں, بلکہ آپ یہ سوچیں اکیلے ہی چلا تھا جانی کوئی منزل مگر لوگ آپ کے گھر کا حضرات آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ کو اگر پاسپورٹ بنانا ہے, عمرہ جانا ہے, حج کو جانا ہے, بغداد جانا ہے, سیدھا مفتی صاحب کے پاس آئیے, سالم بھائی کے پاس آئیے, ان لوگوں سے مشورہ کیجئے. ہم لوگوں کا روز کنیکشن ہے, رات میں بات چیت ہوتی ہے. آپ کو بغیر کسی لالچ کے, بغیر کسی اجرت لیے ہوئے آپ کو صحیح آپ کو مکہ اور مدینہ کا مسافر بنائیں گے انشاءاللہ. میرے بولنے میں, آپ کے سننے میں کہیں بھی اگر کوئی کم و بیشی ہوئی ہے, ان علماء اکرام کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اور کلمہ طیبہ کا وجد کرتا ہوں آپ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.